إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم المحرم مصليان المسجد اور عاطس صحابہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم اصول الدعوہ کے باب میں ایک نہایت ہی اہم کتاب اصول الدعوہ السلفیہ جو شیخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالکریم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی شرح کے لیے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ درس میں کیف تکون سلفیا جو شیخ عبدالسلام السحیمی حفظہ اللہ کی کتاب تھی، اس کے آخر میں بیان کیا گیا تھا بعض معاصر علماء کی وہ کتابیں جو منہج سلف کو سیکھنے میں بڑی معاون ہے۔ ان میں شیخ عبدالسلام برجس رحمہ اللہ کی بھی چند کتابوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ان میں سے اس کتاب کا نام تھا اصول الدعوہ السلفیہ۔ تو آج اسی کتاب کی شرح کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے پی ڈی ایف کی شکل میں۔ یہ اس کی تصویر ہے، اصول الدعوہ السلفیہ۔ یہ دراصل شیخ کا ایک محاضرہ ہے، لیکچر ہے، جسے بعد میں کتابی شکل دی گئی ہے۔ شیخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالکریم کا نام سلفی طلبہ کے مابین کوئی اجنبی نام نہیں ہے۔ جو طلبہ منہج سلف کا علم حاصل کرنے کے حریص ہوتے ہیں اور ایسے مشائخ کی کتابیں ڈھونڈتے ہیں، ان کے دروس ڈھونڈتے ہیں جہاں سے منہج سلف کی تعلیم میں ان کے لیے آسانی ہو، تو ان کے لیے شیخ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ ایک معروف نام ہے، اور ان کی تقریباً تمام کتابیں بڑی اہم کتابیں ہیں منہج سلف کی ترویج و اشاعت میں۔ ان کا مختصر تعارف پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے۔ شیخ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ سن 1387 ہجری میں ریاض میں پیدا ہوئے تھے۔ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں سن 1387 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر تقریباً 13 سال کی عمر پہنچنے کے بعد انہوں نے باضابطہ علماء کے مشائخ کے دروس میں بیٹھ کر طلب علم کا سلسلہ شروع کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہی
قرآن کریم حفظ کر چکے تھے اور بھی ابتدائی کتابیں پڑھ چکے تھے، لیکن باضابطہ کبار علماء کے دروس سے استفادے کا سلسلہ تقریباً 13 سال کی عمر میں انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے شیخ کو انتہائی ذہانت سے نوازا تھا، انتہائی ذہین و فطین طالب علم تھے، اور اس سے کہیں زیادہ حریص کے طلب علم کے۔ ان کی ذاتی محنت ایسی تھی کہ دوسرے طلباء سے ان کو یہ ممتاز کرتی تھی۔ ان کے حرص، ان کی محنت کے بارے میں خصوصاً لوگ تذکرہ کرتے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک طالب کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک تو ذہانت ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہبی ہوتی ہے، اس میں انسان کا اپنا بہت بڑا رول، بہت بڑا دخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو چیز اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خود اس کی ذاتی محنت کیسی ہے، اس کی اپنی حرص، لگن کیسی ہے۔ جو حریص ہوتے ہیں، ایک ایک منٹ کی قدر کرتے ہیں اور اسے طلب علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو پھر یہ دوسروں سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا وقت سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اسی 24 گھنٹے میں بعض لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور بعض کافی پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ بس یہی حرص اور اجتہاد ہے۔ شیخ محترم شیخ عبدالسلام برجس رحمہ اللہ اس باب میں دوسرے اپنے ساتھیوں سے کہیں آگے تھے، اور اس کے لیے کافی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا سے اور دنیا کی لذتوں سے کافی محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دینا پڑتا ہے طلب علم کے لیے، اور یہ چیز شیخ رحمہ اللہ نے اتم درجے پر حاصل کی تھی۔ ان کے اندر صبر کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس چیز نے ان کے اساتذہ کو کافی متاثر کیا، اور پھر اساتذہ ایسے طلباء کا خصوصی دھیان رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں امید ہوتی ہے کہ یہ آگے چل کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ تو طلباء تمام کے تمام برابر ہی ہوتے ہیں اساتذہ کی نظر میں، لیکن بعض وہ طلباء جو اپنی خصوصی لگن اور محنت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے کافی آگے نکل جاتے ہیں، تو اساتذہ بھی ان کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان کو ایک امید لگتی ہے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ تو شیخ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ کو اپنے اساتذہ کی خصوصی توجہ حاصل رہی ان کی محنت کی وجہ سے، چنانچہ انہوں نے بے شمار کتابیں زبانی یاد کر لی تھی۔ بچپن میں ہی انہوں نے بلوغ المرام، زاد المستقنع حجاوی کی جو فقہ حنبلی پر بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی القصیدۃ النونیہ، اسی طرح نحو کے اندر الفیہ ابن مالک رحمہ اللہ کی، یہ تمام کتابیں انہوں نے زبانی رٹ ڈالی تھی۔ اور اگر کوئی طالب چاہتا ہے کہ حقیقت میں وہ علم کے راستے میں پختگی پیدا کرے، آگے بڑھے، تو بغیر متون کے یاد کیے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر حقیقت میں اس میں پختگی چاہتا ہے تو اسے ذاتی محنت کے طور پر بہت سارے متون کا حافظ بننا پڑے گا، تب وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے آگے بڑھ پائے گا، ورنہ کورس کی جو کتابیں ہیں، کلاس کے اندر جو پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ شیخ محترم نے کلیہ، ماجسٹیر اور دکتورا تینوں مرحلہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا، اور سن 1240 ہجری میں انہوں نے 1440 ہجری میں، اس لیے کہ 1387 ان کی پیدائش، 1440 ہجری میں انہوں نے
اپنی دکتورا کی ڈگری مکمل کی. نہیں 1422 ہجری میں، 40 نہیں 22 ہجری میں، اسے درست کر لیں. 1422 ہجری میں انہوں نے دکتورا کی ڈگری مکمل کی، اس لیے کہ 1440 تو ابھی ہے. ابھی ہم لوگ کتنے میں چل رہے ہیں جی؟ 1422 ہجری میں انہوں نے دکتورا کی ڈگری مکمل کی. ان کے اساتذہ میں جو سعودی عرب کے اس وقت کے کبار علماء تھے، تقریباً تمام سے انہوں نے علم حاصل کیا، جن میں نمبر 1 کون ہوں گے؟ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ. اسی طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ. لیکن ان کے بارے میں شک ہے، اللہ عالم. شیخ البانی کا زمانہ انہوں نے پایا تھا یا نہیں پایا تھا، اللہ عالم، شک ہے ان کے بارے میں. اور جو دوسرے کبار مشائخ تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، جن میں سب سے بڑے 2 نام شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کے معروف اساتذہ میں ہیں. اور بھی جو کبار مشائخ رہے ہیں جیسے شیخ صالح بن عبداللہ الاطرم، عبداللہ دویش، ابن جبرین، ابن غدیان، یہ اس وقت کے جو کبار علماء تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا. بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں چند کتابوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں کیا گیا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے اس کے لیے ایک کتابی نام میں؟ گزشتہ درس میں ہی ہم نے ان کی چند کتابوں کا تذکرہ کیا تھا. کہ دیکھ کر فائدہ نہیں ہے، کافی دیکھے بغیر. علم وہ ہے جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے. خصوصاً ہم نے ایک کتاب کی بڑی تعریف کی تھی ان کی، کہ اس باب میں سب سے اہم کتاب ہے یہ، التعامل مع الحکام، حکام المسلمین کے ساتھ تعامل کے باب میں سب سے اہم کتاب ہم نے ذکر کیا تھا. بھول گئے آپ لوگ؟ احسن، تبارک اللہ فیک، تفضل. معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ، اس باب کی سب سے اہم کتابوں میں سے ہے. بلکہ اس موضوع پر شیخ نے 3 کتابیں تصنیف کی اور تینوں اہم ہیں. حکمرانوں کے ساتھ تعامل کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس باب میں شیخ نے 3 کتابیں تصنیف کی ہیں اور تینوں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کتاب جو سب سے مفصل ہے، معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ، اور دوسری کتاب ہے عقیدۃ اہل الاسلام فیما یجب للامام، عقیدۃ اہل الاسلام فیما یجب للامام، اور تیسری کتاب ہے الامر بلزوم جماعت المسلمین و امامہم، الامر بلزوم جماعت المسلمین و امامہم والتحذیر من مفارقتہم، والتحذیر من مفارقتہم. یہ 3 کتابیں شیخ نے صرف اس موضوع پر کہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ کیسا تعامل کیا جائے. اصول الدعوہ کے باب میں ان کی یہ کتاب جس کی ہم ابھی شرح کر رہے ہیں، اور ایک کتاب بڑی اہم ہے الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوہ توقیفیہ، اس کا بھی تذکرہ گزشتہ درس میں آیا تھا. الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوہ توقیفیہ. اور بھی انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی. شیخ رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں، ان کے نام کے ساتھ بار بار ہم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 1387. زمانہ نہیں ہوا ہے، ابھی حال ہی میں ان کی پیدائش ہے.
اور ان کے نام کے ساتھ بار بار ہم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک دم کم عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. 40 سال بھی ان کی عمر مکمل نہیں ہوئی تھی. 38 سال کی عمر میں روڈ ایکسیڈنٹ میں شیخ وفات پا گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ریاض آ رہے تھے واپس احسا سے اور راستے میں اونٹ آ گیا ایک جس سے ایکسیڈنٹ ہو گئے اور ایکسیڈنٹ میں شیخ وفات پا گئے ایک دم جوانی کے عالم میں کم عمری میں ہی. اس طرح کے بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے لمبی عمر نہیں پائی لیکن مختصر عمر کے اندر ہی اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی اور اس مختصر عمر میں بہت سارا کام کر کے گئے. جن میں سے کسی کا نام یاد ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ سب سے مشہور نام. اسی طرح 40 سال کے آس پاس کی عمر یا اس سے بہت کم میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اگر کوئی طالب اپنی پوری زندگی پڑھ لے تو بہت بڑا اس کے لیے کارنامہ ہوگا. جن میں سے کون سی کتابیں ان کی بڑی کتابیں امام نووی رحمہ اللہ کی؟ ایک صحیح مسلم کی شرح ہے تو مشہور ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اور کون سی کتاب ہے؟ کوئی آواز آئی؟ ریاض الصالحین ان کی نہیں ہے. کن کی ہے یہ؟ امام ذہبی رحمہ اللہ کی. اور الاربعون اسی طرح ان کی سب سے جو مفصل کتاب اسی کا نام آپ لوگوں نے لے لیا. ایک منہاج ان کی کتاب ہے. ایک تو شرح حدیث پر ہے اس کا بھی نام منہاج ہے اور فقہ پر جو ان کی کتاب ہے اس کا بھی نام منہاج ہے. فقہ منہاج الطالبین جس کا قصہ آپ لوگوں کو سنایا تھا علامہ معلمی رحمہ اللہ کا. بچپن کی عمر میں ہی گئے تھے استاد کے پاس تو کہا کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ تو کیا کہا؟ منہاج الطالبین امام نووی کی. دنگ رہ گئے اتنی عمر میں منہاج الطالبین تو یہ مشکل کتابوں میں شمار کی جاتی. منہاج الطالبین امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ جو سب سے ان کی مفصل کتاب ہے وہ ہے المجموع شرح المہذب. المجموع شرح المہذب یہ سب سے مفصل کتاب ہے امام نووی رحمہ اللہ کی فقہ شافعی پر. ٹھیک ہے. مصنف کے مختصر تذکرے کے بعد اب ہم اصل کتاب میں داخل ہوتے ہیں. اس کتاب میں شیخ محترم نے سلفی دعوت کے اصولوں کو بیان کیا اور کل 10 اصولوں کا تذکرہ کیا. ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے ہی نہیں تو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے, اس لیے آپ لوگ نوٹ کرتے رہیں ان اصولوں کو اور جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کرتے رہیں. پہلا اصل جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے الاہتمام والعنایت بطلب العلم الشرعی والتفقہ فی الدین. الاہتمام والعنایت بطلب العلم الشرعی والتفقہ فی الدین, یہ پہلا قاعدہ ذکر کیا ہے سلفی دعوت کا. پہلا اصل ذکر کیا. کیا معنی اس کا؟ آپ اگر دعوت الی اللہ کا کام انجام دینا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی شریف عمل ہے, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, تو دعوت الی اللہ سے افضل کوئی کام نہیں, انتہائی مبارک اور شریف کام ہے یہ دعوت الی اللہ کا. تو اس عمل سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک نمبر پر پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا, اور آج کل کے دعات سب سے آخر میں اس کو رہتے ہیں. اگر آج پوچھا جائے دعوت کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک اچھا کیمرہ چاہیے,
اور ایک یوٹیوب کا چینل چاہیے, ایک فیس بک کا چاہیے, پیج چاہیے. یہ پہلا کام ہے. طلب علم کب؟ سب سے آخر میں اگر فرصت ملے تو. یہی اصل ہے آج کے دعوت کے میدان میں. اکثر و بیشتر جو ہمیں دعات نظر آتے ہیں, جو لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کر کے خوب واہ واہی لوٹتے ہیں, علم سے دور, شرعی علم کے نام پر صفر, کچھ نہیں, باقی ہر چیز موجود ہے علم کے علاوہ. اب وہ اگر لوگوں کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں تو ان کی دعوت کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے شریعت کے. اللہ کی شریعت کے علاوہ سب کچھ ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ اپنی دعوت کس نام سے پھیلا رہے ہیں؟ سلفی دعوت کے نام سے. اور اس کتاب کی تصنیف کا اہم مقصد جو شیخ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ سلفی دعوت کے نام سے آج اس دعوت کو کچھ لوگوں نے کافی بدنام کیا ہوا ہے. دعوت کے اصولوں سے واقف نہیں اور نہ ان اصولوں کو برتتے ہیں, اور علم گلم کچھ بھی پیش کرتے ہیں, اور بدنام ہوتا ہے کیا؟ سلفیت بدنام ہوتی ہے, سلفی دعوت بدنام ہوتی ہے. تو اس میں سلفی دعوت کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور ان نااہل دعات کا ہے جو ان اصولوں کو برتتے نہیں یا ان اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے. تو پہلی چیز, اگر کوئی اس میدان میں کام کرنا چاہتا ہے دعوت اللہ کے میدان میں, تو اسے کس اصول کا خیال کرنا پڑے گا؟ شرعی علم کے طلب کا اہتمام کرنا پڑے گا. پہلے علم طلب کرو, کتاب و سنت کا علم حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. کلمہ لا الہ الا اللہ جسے پڑھ کر ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے, اس سے پہلے حکم آیا فَاعْلَمْ کا, کہ پہلے علم حاصل کرو اس کلمے کے بارے میں, اور جب جان لو تب اس کلمے کو پڑھو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا. اور بغیر علم حاصل کیے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے, اس کے ادا کرنے سے زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے, کن چیزوں کا ہمیں التزام کرنا پڑے گا, کن چیزوں سے دور رہنا پڑے گا, کچھ بھی نہیں پتا اس کلمے کے بارے میں, صرف طوطے کی طرح رٹ لے اور پڑھے تو کوئی فائدہ دے گا اسے؟ کوئی فائدہ نہیں دے گا. سب سے پہلے اس کلمے کے بارے میں اسے سیکھنا پڑے گا کہ اس کلمے کے پڑھنے سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی. اسے کچھ نہیں پتا اور اس نے پڑھ لیا, لاکھوں مرتبہ پڑھے, کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. تو پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے اوپر کون سا باب قائم کیا ہے؟ العلم قبل القول والعمل. اللہ رب العالمین نے اس دعوت کے اصول کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ ہے سلفی دعوت کا پہلا اصول, أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس کی اتباع کرو, اور دوسرے ٹیڑھے میڑھے راستوں کی اتباع نہ کرو. کیوں؟ کیا ہوگا اگر صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستوں پر چلو گے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, جو صراط مستقیم تھا اس سے بھٹک جاؤ گے, صراط مستقیم پر نہیں چل پاؤ گے. اور صراط مستقیم پر چلنا اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے. فَاتَّبِعُوهُ کہا, اس صراط مستقیم پر چلنا واجب ہے ہمارے لیے. اسی صراط مستقیم کے بارے میں, اسی سبیل کے بارے میں جس میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, سبل کا لفظ جمع استعمال کیا اللہ رب العالمین. یہ جو صراط مستقیم کے علاوہ تمام راستے ہیں ان کے لیے سبل کا لفظ استعمال کیا, جمع کا صیغہ. اور اس صراط مستقیم کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر سبیلی فرمایا. یہاں پر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
اور اسی کو دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس راستے کی طرف جو دعوت دیتے ہیں ان کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کیا؟ علی بصیرہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یعنی علی علم و برہان، اس راستے کی طرف دعوت دینے والے کے اندر بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے کہ علم و بصیرت کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دعوت دے. جس چیز کی طرف بلائے پہلے اس کا ٹھوس علم اس کے پاس موجود ہو. وہ خود نہیں جانتا قرآن پڑھنا، اللہ کے رسول کی احادیث کا اس کے پاس کوئی علم نہیں، شریعت کے مصادر کا کوئی علم نہیں، تو وہ کس چیز کی دعوت دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علاوہ کسی دوسری چیز کی دعوت دے گا، کیونکہ کتاب و سنت کو اسے پڑھنا بھی نہیں آتا. تو پہلے اس کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی دعوت علم و بصیرت کی بنیاد پر ہو، جہالت کی بنیاد پر نہ ہو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس الى تعلم العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، الناس الى تعلم العلم احوج منهم الى الطعام والشراب. ایک انسان کو کھانے اور پینے کی جتنی ضرورت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ علم کی ضرورت ہے. کیوں؟ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، اس لیے کہ ایک انسان کو کھانے پینے کی ضرورت دن میں کتنی بار پڑے گی؟ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کافی ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا شیڈول تھوڑا سا الگ ہے، 50 مرتبہ ہم کھاتے ہیں، گرچہ پڑھے ایک مرتبہ. یہ امام احمد رحمہ اللہ اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے زمانے کے لوگوں کی نہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک انسان کو کھانے پینے کی ضرورت دن میں ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑتی ہے، اور علم کی ضرورت کتنی مرتبہ پڑتی ہے؟ کہ وَحَاجَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِعَدَدِ أَنفَاسِهِ، اور علم کی ضرورت کتنی پڑتی ہے؟ جتنی مرتبہ سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے. جتنی مرتبہ سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، 10 منٹ اگر سانس لینے سے کسی کو محروم کر دیا جائے کیا ہوگا نتیجہ؟ زندگی سے محروم ہو جائے گا. تو جتنی مرتبہ سانس لینے کی اسے ضرورت پڑتی ہے نا، اسی طرح اسے علم کی ضرورت ہے. یعنی بلا علم زندہ لاش ہے وہ، گرچہ لوگوں کی نظر میں زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے. تو علم کی ضرورت کھانے پینے کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے. اس علم کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کی دو قسم ہے، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین. طلب علم کی دو قسم ہے، ایک ہے فرض کفایہ اور دوسری قسم ہے فرض عین. فرض عین کون سی قسم ہے؟ فرض عین وہ علم ہے جس کے بغیر ایک انسان مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. وہ علم جس علم کے بغیر ایک شخص مسلمان زندہ اور باقی نہیں رہ سکتا. اگر وہ مسلمان باقی رہنا چاہتا تو کم از کم جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس کے لیے، وہ حاصل کرنا اس کے لیے فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ وہ فرض عین ہے، وہ فرض عین ہے. اور اسی علم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو یہ کون سا علم ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے اندر جس علم کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا ہے؟ وہ علم جس سے ایک انسان مسلمان باقی رہتا ہے. شریعت کا وہ علم حاصل کرنا جس کے بغیر وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا. یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا فرض ہے؟ ہر مسلمان پر، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا. ایسا نہیں کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، میرے بھائی حافظ قرآن ہے، میرے لیے کافی ہے. نہیں، آپ کے لیے بھی اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ مسلمان باقی رہ سکیں. مثال کے طور پر
اللہ رب العالمین کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ جانے اللہ کو، اس کے رسول کو، دین کی بنیادی باتوں کو، اور بعض نہ جانے تب بھی کافی ہے، نہیں، یہ چیز ایسی ہے جس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے شروع میں اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، الاولى العلم وهو معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ۔ تو پہلی چیز انہوں نے کیا ذکر کیا؟ علم۔ اور کون سا علم اس سے مراد ہے؟ معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اسی مسئلے کو، تو امام احمد رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ یجب ان یطلب من العلم ما یقوم به دینہ۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے، جس سے اس کا دین قائم رہ سکے، مسلمان باقی رہ سکے وہ۔ تو پوچھا گیا مثل ای شیء، مثال کے طور پر کچھ سمجھائیں ہمیں، جیسے کون سا علم ہے جس سے ایک انسان کم از کم مسلمان باقی رہ سکتا ہے، اس کے بغیر مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مثال سے تھوڑا سمجھائیں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ الذی لا یسعہ جہلہ صلاتہ وصیامہ، اور پھر انہوں نے گنانا شروع کیا ان جیسے دین کے بنیادی مسائل کو، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو پتا ہی نہیں کہ حج کس مہینے میں ہوتا ہے، کہاں پر جانا پڑتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا پڑتا ہے یا کس مہینے میں، تو مسلمان باقی رہے گا وہ؟ کتنے وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کا علم بندے نے حاصل نہیں کیا اور کہہ رہے میں مسلمان ہوں، باقی رہے گا مسلمان وہ؟ دین کے ان بنیادی مسائل کا جس کے پاس علم نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، اسے ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ واجب ہے علی کل واحد، یہ فرض عین ہے۔ اور دوسری قسم ہے فرض کفایہ، جو فرض عین کے علاوہ ہے وہ فرض کفایہ، جو فرض عین کے علاوہ ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ تو آپ اگر لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا شریعت کا، اس کے بعد میدان دعوت میں اترے۔ ایسا نہیں کہ پہلے اتر گئے میدان میں اور بعد میں سوچ رہے ہیں کہ کچھ علم بھی حاصل کر لیں، تو ایسا نہیں چلتا۔ یہ سلفی دعوت نہیں ہے، کوئی بھی دوسری دعوت ہو سکتی ہے۔ سلفی دعوت کا پہلا اصول یہی ہے کہ بندہ پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اس کے بغیر اگر وہ شخص میدان دعوت میں اترے گا تو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹا الزام لگائے گا، کسی چیز کو حرام کہے گا، کسی چیز کو واجب کہے گا، کسی کو مستحب کہے گا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسے واجب حرام مستحب نہیں قرار دیا ہے، تو اللہ پر الزام لگائے نہیں لگائے گا۔ اور اللہ رب العالمین پر الزام لگانا یہ انتہائی سخت قسم کا گناہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے احکام اہل الذمہ کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بتدریج بیان کیا ہے۔ پہلے چھوٹے گناہ سے شروع کیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، پھر اس کے بعد اس سے بڑے گناہ کو بیان کیا
والإثم والبغي بغیر الحق، پھر اس سے بڑے گناہ کو بیان کرتے کرتے سب سے آخر میں سب سے بڑے گناہ کو وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا کے بعد وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بلا علم زبان کھولنا یہ شرک سے بڑا گناہ۔ اللہ کے بارے میں زبان کھولنا کہ اللہ کی شریعت کے بارے میں آپ لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس خود اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا شریعت نازل کی، قرآن کے اندر اس بارے میں کیا رہنمائی ہے، اللہ کے رسول کی احادیث میں کیا رہنمائی ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ کا دین سکھا رہے ہیں اور خود آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے کتاب و سنت کا، تو یہ شرک سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کرنے والے کا گناہ اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، اور جو اللہ کی شریعت پر جھوٹا الزام لگائے، جھوٹی تہمت لگائے، ایسی چیز کو شریعت کا نام دے جو حقیقت میں شریعت نہیں ہے، تو یہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کے درمیان وہ گمراہی پھیلا رہا ہے؟ یہ اس کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اللہ کی شریعت کو لوگوں کے درمیان بگاڑ کر پیش کر رہا ہے، تو یہ انتہائی سخت جرم ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل کے اندر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اسے ٹھوس علم حاصل کرنا پڑے گا پہلے شریعت کا، اس کے بعد دعوت کے میدان میں آ کر کام کر سکتا ہے۔ تو بالکل کلیئر ہو گیا نا پہلا اصول کہ اگر کوئی سلفی دعوت کے میدان میں کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کتاب و سنت کا پہلے اسے علم حاصل کرنا پڑے گا، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے الحرص على التطبیق العملی للاسلام، الحرص على التطبیق العملی للاسلام، جو کچھ اس نے پڑھا، پہلا اصل ہم نے ذکر کیا کہ پہلے کتاب و سنت کو اسے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا اس کی تطبیق پہلے اپنے نفس پر کرے۔ لوگوں پر تطبیق کرنے سے پہلے دعوت اللہ کا کیا معنی ہے؟ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ تمہیں ایسے زندگی گزارنی ہے، یہی نا؟ تو لوگوں کو بتانے سے پہلے خود جس چیز کی دعوت دینا چاہتا ہے اپنے نفس پر اس کی پہلے تطبیق کرے، اپلائی پہلے اپنے نفس پر کرے، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو مخاطب کرے اور پہلے اس پر عمل کرے، اس کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ صحابہ اکرام کی عادت تھی، ان کے بارے میں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ جب صحابہ اکرام 10 آیتیں سیکھ لیتے، 10 آیتوں کا علم حاصل کر لیتے، تو تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ ان پر عمل نہ کر لیتے۔ پہلے عمل کر لو، اس کے بعد آگے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اصل ہے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ معلومات کا ذخیرہ جمع کرنا یہ اصل ٹارگٹ نہیں ہے، اصل ٹارگٹ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ زکاۃ العلم العمل، زکاۃ العلم العمل، علم کی زکات یہ ہے کہ پہلے آپ اس پر عمل کریں۔ جب نصاب کو پہنچ جائے تو زکات واجب ہو جاتا ہے نا مال پر، تو آپ کا علم بھی اب نصاب کو پہنچ چکا ہے، زکات نکالیے۔ کیسے زکات نکالیں گے علم کی؟ عمل کر کے، عمل کرنا گویا کہ علم کی زکات نکالنا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں وَنُورُ الْعِلْمِ الْإِخْلَاصِ، نور العلم الاخلاص۔ تو یہ ہے سلف صالحین کا منہج کہ جو کچھ وہ علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف معلومات کا ذخیرہ کرنا یہ منہج سلف نہیں ہے۔
ہم نے خوب پڑھا کہ مسجد کے آداب یہ ہیں کہ اس کا وقار کیا کیا جائے، خیال رکھا جائے مسجد کے وقار کا، اس کے اندر شور و غل نہ کیا جائے. لیکن عملی میدان میں نماز کے وقت دوسرے اوقات میں چھوڑ دیں. نماز کے وقت ایک بندہ داخل ہوا مسجد میں، کوئی اچانک آئے تو سوچے گا کہ یہی مارکیٹ ہے. کوسا مارکیٹ میں بھی اتنی شور و غل نہیں جتنا ہماری مسجد کے اندر نماز کے وقت ہم شور و غل کرتے ہیں. یہاں تک کہ نماز شروع ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، اونچی آواز میں گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو جب تک ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو اس میں برکت ہوگی. سب سے پہلے عمل کرنا ضروری ہے. جو کچھ پڑھ رہے ہیں پہلے اپنے نفس پر اس کی تطبیق دیں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ نگراں آئیں گے، اٹھائیں گے، جگائیں گے نیند سے، اس کے بعد ہم فجر کی نماز کے لیے جاگیں گے. آپ خود اپنے نفس کے لیے نگراں بنیں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آپ کو جگائے گا. جیسے آپ کا اگر سفر ہو، ٹرین ہو، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ٹرین چھوٹ جاتی ہے؟ نہیں چھوٹتی، آپ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہتے نگراں سے کہ آج میری ٹرین ہے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ذرا مجھے جگا دیجیے گا. انتظار میں رہتے ہیں کوئی جگانے آئے گا، خود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اسی طرح اپنی ذمہ داری سے سمجھے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يزال العالم جاہلا بما علم حتى يعمل به. لا يزال العالم جاہلا بما علم حتى يعمل به. ایک عالم اس وقت تک جاہل ہی رہتا ہے جب تک کہ جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل نہ کر لو. علم بہت حاصل کیا لیکن عمل میں کورا، تو حقیقت میں وہ جاہل ہی ہے، عالم نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا. لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا. جب اس پر عمل کر لے تب عالم بنے گا. اس لیے ایک طالب کو علم جو کچھ حاصل کیا ہے اس کی عملی تطبیق پر پوری توجہ رکھنی چاہیے، اسی پر پورا فوکس رہے. اور جب اس پر فوکس رہے گا طلب علم اور اس پر عمل کرنے پر، تو لا یعنی چیزوں سے محفوظ رہے گا، وہ فضول کاموں سے محفوظ رہے گا. سیاست اور دوسرے امور میں وہاں کیا چل رہا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے، فلاں ملک کے بادشاہ نے کیا ریاکشن لیا، آج کے دن کی نئی خبریں کیا ہیں، کس نے کس کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. جن کا کام ہے ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ کا جو کام ہے اسے پہلے انجام دیں. جب انسان اپنے اصل ٹارگٹ سے بھٹک جاتا ہے تو پھر لا یعنی کاموں میں وہ اپنے قیمتی اوقات کو برباد کرتے رہتا ہے. خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب بھی کوئی خالی رہے گا، کوئی اس کے پاس کام نہیں رہے گا، تو شیطان اسے استعمال کرے گا. اس لیے اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، یا تو علم حاصل کرنے میں یا جو کچھ حاصل کیا اس پر عمل کرنے میں. تیسرا اصول اور تیسرا قاعدہ یہ ہے الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. ما الفرق بين الأصل الأول وبين هذا الأصل؟ ماذا قلنا في الأصل الأول؟ نعم. ما الفرق بين الأول والثالث؟ أحسنت، بارك الله فيك. پہلے نمبر پر کیا کہا تھا؟ علم حاصل کرنا، یہ اس کا ذاتی عمل تھا. اب تک اس نے علم حاصل کیا.
اور تیسرا اصل یہ ہے کہ عمل کر لیا، دوسرے اصل میں بتایا، اب تیسرے اصل میں لوگوں کو جا کر بتانا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ جو کچھ اس نے علم حاصل کیا ہے الحمدللہ علم و بصیرت سے اب مالا مال ہو چکا ہے، تو اب لوگوں کو جا کر اس علم کی دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ابھارے۔ اور یہ انتہائی شریف عمل ہے جو اس اسٹیپ بائی اسٹیپ سلفی دعوت کے اس اصول کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے انتہائی شریف اور مبارک عمل ہے کہ پہلے اس نے اللہ رب العالمین کی شریعت کا ٹھوس علم حاصل کیا، عمل بھی کیا، اب لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس شریعت کی طرف، تو انتہائی مبارک عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ تو یہ انبیاء کے راستے پر چل رہا ہے۔ جو شخص اس مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے حقیقت میں انبیاء کے مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رہی بات ریزلٹ کی، تو یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ ایک بندہ بھی اگر آپ کی دعوت سے فائدہ اٹھا لیا، ہدایت کے راستے پر آ گیا، توحید اور سنت سے دور تھا اور آپ کی کوشش سے شرک و بدعت سے توبہ کر کے توحید و سنت کے راستے پر آ گیا، تو انتہائی قیمتی سرمایہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعوت سے لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ داعی کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے، اس کو صحیح راستے پر لے کر آ جانا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ آپ صرف راستہ دکھا سکتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ، اس کو توفیق دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعوت کے اندر اثر پیدا کرے، کہ اللہ انہیں آپ کے ذریعے ہدایت کے راستے پر لائے۔ رہی بات کہ لوگ نہیں خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹ، سو نہیں کہا، سرخ اونٹ کہا، لال، وہ عرب کے ماحول میں انتہائی قیمتی تھا، یہ قیمتی مال شمار کیا جاتا تھا۔ تو اگر کسی شخص کے ہاتھ میں ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا تو اس سرخ اونٹ سے بھی زیادہ، لال اونٹ سے بھی زیادہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ قیمتی سامان ہے۔ اس لیے اس کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ رہی بات داعی کے ہاتھ میں کیا یہ پاور ہے کہ لوگوں کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور کر دے، تو یہ پاور اللہ رب العالمین نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی نہیں۔ اور بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بعض سوٹیٹ بوٹیٹ جو دعات ہیں ایسی لاجیکلی بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو مجبور کر دیتے ہیں ہدایت قبول کرنے پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پاور اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ بعض انبیاء قیامت کے دن آئیں گے اللہ رب العالمین کے پاس اور ان پر ایمان لانے والے کتنے ہوں گے؟ ایک یا دو یا تین، اور بعض ایسے بھی ہوں گے وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایک بندہ بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ فیل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہم قطعاً نہیں رکھ سکتے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک داعی کو کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ اللہ کی شریعت کو من وعن اسی طرح پیش کر دے جیسے اللہ رب العالمین نے نازل کی۔
لوگوں کی خواہش کے مطابق اسے توڑ بڑوڑ کر پیش نہ کریں. آپ لاکھ کوشش کر لے کہ لوگوں کو راضی کریں گے ہم, کوئی مجھ سے ناراض نہ رہے, تو آپ نہیں کر پائیں گے. کچھ نہ کچھ لوگ تو آپ سے ناراض ہوں گے, اللہ کہ آپ منافق ہو. اس کے سامنے ایک الگ بات, اس کے سامنے ایک الگ بات, تب ہو سکتا. ورنہ اللہ کی شریعت آپ بیان کریں تو جن کے اندر وہ بیماری پائی جاتی ہے, جو شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو کہیں گے کہ آپ کا یہ عمل شرک ہے, تو آپ کا ویلکم کریں گے؟ آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. کسی کو بھی کہیں, چاہے جتنے میٹھے الفاظ میں کہیں, ترنم کے ساتھ بھی جا کے کہیں, تب بھی اس کو جب کہیں گے کہ آپ کا یہ عمل شرک ہے, تو وہ ناراض ہوگا, وہ خوش نہیں ہوگا. تو اس کی خوشی اور ناراضگی کا ہمیں زیادہ ٹینشن نہیں لینا. ہاں البتہ حکمت کے ساتھ دعوت ضرور پیش کرنی, نرم اسلوب میں, پیار کے ساتھ. اس کو اس طرح کا احساس نہ ہو کہ یہ سامنے والا میرا دشمن ہے, بلکہ اسے یہ لگے کہ یہ میرا انتہائی زیادہ خیر خواہ ہے. تو یہ صفت داعی کی ضرور ہونی چاہیے, لیکن حق بات ضرور کہیں, اس کی خواہش کے مطابق شریعت کو توڑ مڑوڑ کر پیش نہ کریں. کبھی بھی اس سے آپ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے. اگر آ بھی گئے تو کون سی شریعت اس نے قبول کی؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت یا آپ کی ڈپلیکیٹ شریعت؟ اللہ کی نازل کردہ شریعت اس نے قبول نہیں کی. اگر وہ آ بھی گیا آپ کے مطابق ہدایت کے راستے پر, تو اس شریعت کو اس نے قبول نہیں کیا جو اللہ نے نازل کی ہے. آپ نے جو ڈپلیکیٹ شریعت اس کے سامنے پیش کی تھی اسے قبول کیا ہے, اور یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. چوتھا اصول ہے الاہتمام بعقیدۃ السلف علما وعملا وتعلیما. الاہتمام بعقیدۃ السلف علما وعملا وتعلیما. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ایک داعی سلف صالحین کے عقیدے کا اہتمام کرے, خود سیکھنے میں, اس پر عمل کرنے میں, اور دوسروں کو سکھانے میں. سب سے اہم چیز آپ کے لیے کون سا مادہ ہے؟ صرف, نحو, اصول فقہ, اصول حدیث. یہ علوم انتہائی ضروری ہے, ان کے بغیر آپ شریعت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ غایت نہیں ہے, یہ بس وسیلہ ہے. یہ بس وسیلہ ہو. اپنا ہو کے اندر انتہائی ماہر اور عقیدے میں صفر, کیا فائدہ؟ نحو پر آپ نے محنت کیوں کی؟ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے, اور پوری زندگی اسی میں آپ نے لگا دی, اور کتاب و سنت کو سیکھنے کا وقت آپ کو وقت نہیں ملا. فائدہ ہوا کوئی؟ یہ اسی طرح ہے کہ شادی کرنی ہے, اس کے لیے تیاری خوب کر رہے ہیں, جب بھی اسے پوچھا جائے کب, ابھی تیاری اور کچھ باقی ہے, یہاں تک کہ بندہ قبر میں پہنچ گیا. کیا فائدہ؟ تو یہ وسیلہ ہے, غایت نہیں ہے. اصل غایت کیا ہے؟ عقیدے کا علم حاصل کرنا, فقہ کا علم حاصل کرنا, یہ اصل غایت ہے. چاہے جتنے بھی مواد آپ پڑھتے ہو, حدیث ہے, قرآن ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, جرح و تعدیل ہے, مصطلح الحدیث ہے, صرف ہے, نحو ہے, بلاغت ہے, جتنے فنون آپ کو پڑھائے جاتے ہیں, اصل مقصد کیا؟ اصل مقصد دو چیزیں, عقیدے کا علم, فقہ کا علم. یہ اصل ہے. تو ایک شخص کو, ایک داعی کو, جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دینا چاہتا, اسے سب سے زیادہ کس چیز کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سلف صالحین کے عقیدے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس بر صغیر کے معاشرے میں اکثر و بیشتر دعات جو دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں, وہ اسی سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں.
پوچھا جائے سلف صالحین کے عقیدے کے بارے میں، چاہے ایمان باللہ کا مسئلہ ہو، ایمان بالقدر کا مسئلہ ہو، سب سے زیادہ اگر کمزوری ان کے ہاں پائی جاتی ہے تو عقیدے کے بارے میں۔ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کا کیا عقیدہ ہے اس مسئلے میں، کون سے دلائل ہیں، اس کے برخلاف منحرف جماعتوں کے کیا باطل عقائد ہیں، وہ کن دلائل سے اپنے باطل عقائد کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، ان کا رد کیسے ہوگا، کیسے ہم ان باطل عقائد سے اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے، کوئی دلچسپی نہیں اور نہ کوئی علم ہے۔ تو سب سے زیادہ ایک داعی کو جس علم کے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ کون سا علم ہے؟ عقیدے کا علم، سلف صالحین کے عقیدے کا علم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کو ثابت کرنا ہے، ثابت نہیں کرنا، اس سے ذکر کیا ہو جائے گا؟ اگر ہمیں پتہ بھی نہیں ہے تو کیا نقصان ہو جائے گا ہمیں؟ یہ عقیدے کے علم سے جہالت کی دلیل ہے کہ وہ اس علم کی اہمیت کا ادراک نہیں کر پایا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے آپ کو پیدا کیا ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ رب العالمین نے تخلیق کا مقصد دو آیتوں میں بیان کیا ہے، ایک وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ایک دوسری آیت ہے سورۃ الطلاق کی، جس میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ لِتَعْلَمُوا، یہ مقصد ہے تمہاری تخلیق کا تاکہ تم علم حاصل کرو، کس چیز کا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ احاط بکل شیء علما، اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ مقصد ہے ہماری تخلیق کا، لہذا اس اہم مقصد کے پیچھے ہمیں اپنی محنت صرف کرنی چاہیے۔ شیخ محترم نے اس کتاب کے اندر توحید اور عقیدہ سلف کا علم حاصل کرنے کے کئی ایک فوائد اور فضائل کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک فائدہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس توحید خالص موجود ہے تو اس کے لیے انتہائی اہم فضیلت کی بات ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کے پاس گناہیں بھی ہیں تو اللہ کی جنت سے محروم نہیں ہوگا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اگر داخل بھی ہوا تو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر توحید کامل ہو تو انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رہے گا، جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کی توحید کامل ہے، خالص ہونے کے ساتھ ساتھ کامل ہے، اس نے کوئی اس کو نقصان پہنچنے نہیں دیا اپنی زندگی میں۔ اسی طرح ایسے ہی لوگوں کو ہدایت اور امن حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ تیسری فضیلت ہے، تیسرا فائدہ ہے توحید کا، کہ ایسے لوگوں کو ہدایت اور امن حاصل ہے۔ دلیل الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ دو فائدہ ذکر کیا، توحید پر زندگی گزارنے والے کے لیے دو فائدے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ پہلا فائدہ، اور دوسرا فائدہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ ان کے لیے امن بھی حاصل ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے، کہ ہدایت کے راستے پر چلیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ چوتھا فائدہ توحید پر زندگی گزارنے کا اور توحید کا علم حاصل کرنے کا، کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، اور یہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے، جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جب انہوں نے فرمایا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اس کے لیے انعام،
اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق بندہ، سب سے بڑا خوش نصیب بندہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے آپ لوگوں نے حدیث نہیں سنی کبھی؟ بتائیں، آپ کے لیے نام مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث آپ سب میں پہلے آپ ہی مجھ سے پوچھو گے۔ احسنت، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ یہ ہے علمی مجلسوں میں حاضر ہونے کا فائدہ۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے پہلے سے یہ توقع تھی کہ یہ سوال سب سے پہلے آپ کی طرف سے ہی آئے گا، آپ ہی پہلے شخص ہوں گے جو یہ سوال مجھ سے کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ طلب علم کے اندر جو آپ کی حرص میں نے دیکھی ہے، آپ کے اندر لگن اور طلب دیکھی ہے، مجھے توقع تھی پہلے سے کہ یہ سوال سب سے پہلے اگر میرے صحابہ میں سے کسی کی طرف سے آئے گا تو کن کی طرف سے آئے گا؟ ابو ہریرہ کی طرف سے آئے گا۔ اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی، یہ سوال سب سے پہلے آپ نے ہی کیا۔ تو یہ بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سوال کا، اصل سوال کا کیا جواب دیا؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی۔ قیامت کے دن سب سے خوش نصیب بندہ جسے میری شفاعت حاصل ہوگی وہ کون ہوگا؟ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی، وہ سب سے خوش نصیب بندہ ہوگا جسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔ پتہ چلا کہ توحید پر زندگی گزارنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل ہوگی، اور اس کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ کتنے فوائد ہو گئے لا الہ الا اللہ کے، توحید کے؟ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں، اقوال ہیں، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے۔ توحید کے اندر خلل ہے تو قبول ہوگا کوئی عمل؟ قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت فضیلت سنتے ہیں کسی عمل کی، عاشورہ کا ایک روزہ رکھیں، 2 روزہ رکھیں، عاشورے کا روزہ رکھیں، اس کی فضیلت کیا کہی گئی ہے؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ عرفہ کا روزہ، اس کی فضیلت 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ فضیلت کی حدیث بے شمار۔ اگر کسی نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا تو اس کی فضیلت حج کا ثواب ملے گا۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی فضیلتیں آپ سنتے ہیں، تمام کا دار و مدار کس پر ہے؟ توحید پر ہے۔ توحید اگر سالڈ ہے تب یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، تب یہ اعمال قبول ہوں گے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ اور توحید ہی کمزور ہے، ہر چیز پر محنت کر لی سوائے توحید ہے، تو یہ تمام اعمال رائیگاں چلے جائیں گے۔ وہ اسی طرح ہے کہ پورا جسم صحیح سالم، بس روح نہیں ہے۔ تو توحید روح کی مانند ہے، توحید روح کی مانند ہے۔ اگر جسم کے دوسرے اعضاء تھوڑے بہت اس میں چوٹ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہو لیکن روح موجود ہو تو بہت قیمتی ہے یا نہیں ہے جسم؟ اور جسم بڑا خوبصورت، ایک دم سالڈ، بس روح نکل گئی کسی کام کا، یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ تو اسی طرح توحید کی حیثیت ہے تمام اعمال کے درمیان۔ جو روح کو جسم کے اندر مقام حاصل ہے وہی توحید کو تمام اعمال کے اندر مقام حاصل ہے۔ اس لیے توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لوچ نہیں، اس کے اندر ہمیشہ ایک دم ہمیں سالڈ رہنا، اس کے اندر کسی طرح کا خلل ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آخری فضیلت جو شیخ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ توحید اتنی مبارک چیز ہے کہ ایک انسان کو مخلوق کی غلامی سے آزاد دلاتی ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف اسے موڑ دیتی ہے۔ توحید پر زندگی گزارنے والا مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہے ان کو دیکھیں
کتے اور بلی اور چوہے اور کن کن چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے اندر درہم برہم کر دیں گے. ایک گاڑی خریدی کروڑوں روپے کی, اور اس گاڑی کی حفاظت ایک نیبو کرنے والا. توحید کے اندر خلل ہو تو دیکھے کیا کرتا ہے انسان کو. الو سے ڈرتا ہے, ہٹھا گٹھا انسان ایک الو سے ڈرتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کو درہم برہم کر سکتا ہے. تو مخلوق کی غلامی کے اندر وہ حقیقت میں زندگی گزارتا ہے. اس کتاب میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جس کی زندگی میں شرک داخل ہو جاتا ہے نا, اس کی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کیسے وہ زندگی گزارتا ہے. تو توحید کی نعمت سے اگر کوئی محروم ہو جائے تو ہر طرح کی نعمت سے وہ محروم ہے. اور جہاں پر شرک داخل ہو گیا وہاں پر کسی بھی برائی کی آپ توقع کر سکتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک ہے. اور جب یہ برائی موجود ہے تو کسی بھی برائی کی آپ توقع کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں. تو یہ توحید کی فضیلت ہے, اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اہتمام اسی کا کرنا چاہیے. اور کسی کو اپنے نفس پر بہت زیادہ اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بڑے متقی پرہیزگار. توحید کی ہمیں اتنی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ ہم بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. بعض لوگ ماشاءاللہ ہم نے فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی, اس کے بعد بھی توحید کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کے علم کے بارے میں کہ علماء سے اس توحید کا علم ٹھوس طریقے سے حاصل کریں, مزید محنت کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الموحدین ہیں, امام الحنفاء ہیں, ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا نقل کیا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں, اپنے بیٹوں کے بارے میں, اور ان کے بیٹے بھی نبی, ان کے بیٹے بھی کوئی عام انسان نہیں, نبی ہیں. اور ایک نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ شرک سے مجھے محفوظ رکھنا. ابراہیم التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جیسے کہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے, وَمَنْ يَأْمَنُ الشِّرْكِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَمَنْ يَأْمَنُ الشِّرْكِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نفس پر شرک کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہیں کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں, تو ابراہیم کے بعد بھی کوئی بندہ ہے دنیا میں جو اپنے بارے میں مأمون رہ سکتا ہے ایک دم بے خوف کہ میں شرک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو دوسروں کو بدرجہ اولا اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں کسی شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. اور حقیقت یہ ہے کہ عام لوگ تو چھوڑ دیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کرتا جو دنوں رات شرک کے دلدل میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں, جو شرک اور توحید کا فرق ہی نہیں جانتے. ہمارے جماعت اہل حدیث کے اندر, اور وہ بھی ان گھرانوں میں جہاں پر علم کا چرچا ہے, کتاب و سنت کا چرچا ہے, گھر کے اندر مدرسے سے فارغ عالم دین موجود ہیں, ان گھروں کے اندر بھی شرک کے بہت سارے مظاہر موجود ہیں. اس کتاب کے اندر ہم نے تفصیل بیان کیا کہ ان گھروں کے اندر بھی جہاں پر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں, کیسے وہ بھی شرک کے بعد اقسام کے اندر مبتلا. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو ہمارا معاشرہ ہے نا, حقیقت میں شرک کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم غافل ہیں, اپنے بارے میں انتہائی زیادہ خوش فہمی کے شکار ہیں کہ ہم ماشاءاللہ علامہ فہامہ, ہم تھوڑے شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ شرک اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے, اسے احساس نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یا اللہ شرک سے ہمیں بچانا, شرک سے محفوظ رکھنا, کیونکہ یہ اگر داخل ہو گیا تو اتنا خطرناک وائرس ہے نا, یہ ہر چیز کو ملیامیٹ کر دیتا ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑتا, پورا تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. عموماً نیکی کے اندر یہ صفت اللہ نے رکھی ہے, نیکی اور گناہ میں, کہ یہ نیکیاں واشنگ مشین کی طرح ہوتی ہے, ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرح, ہر داغ کو دھل دیتی ہے. اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ان الحسنات
युज़हिबन सय्यात, ये असल सिफत है नेकी की। गुनाह और नेकी जमा हो जाए तो नेकी क्या करती है? गुनाह को धुल देती है, डिलीट कर देती है, सिवाय एक गुनाह के, वो है शिर्क का गुनाह। ये इतना खतरनाक वायरस है ना कि इसके बारे में मीजान बदल जाता। लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, यहां ये नहीं कहा कि अमल भी तो किया है, शिर्क को माफ कर देगा, नहीं, यहां शिर्क गालिब आ जाएगा और शिर्क तमाम नेक अमाल को खा जाएगा। इसलिए इस वायरस से बचने की जरूरत है। तो उसके बारे में जब आपके पास ठोस इल्म होगा तभी आप बच पाएंगे। ऊपर से अल्लाह की तरफ से तौफीक की दुआ हमेशा कि अल्लाह मुझे बचाना, मेरे घर वालों को बचाना। तो इस बारे में बहुत ज्यादा हमें हसास होने की जरूरत है। जिस गफलत की हम जिंदगी गुजार रहे हैं उससे बाहर निकलने की हमें जरूरत है। वो ये ना समझे कि हम अल्लामा फहामा हो चुके, मदरसे से फारिग हो चुके, कुरान के हाफिज हो चुके, बेशुमार हदीसों के हाफिज हैं, हमारे अंदर अब शिर्क दाखिल नहीं हो सकता, या तौहीद का इल्म हासिल करने की अब हमें मजीद जरूरत नहीं रह गई है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में क्या आता है? इमाम इब्न हिब्बान, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने यह हदीस जिक्र किया है मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब अल्लिमनी शैयन अज़कुरुका व अदऊका बिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीज कोई हमें सिखा दे जिससे हम आपको याद करें, कोई ऐसा कलमा, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा वजीफा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस कलमे का विर्द करो, इस कलमे को पढ़ते रहा करें। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह किताब तौहीद के अंदर इसे बयान करने के बाद इसके फवाइद को बयान करते हुए फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? किताब तौहीद जिन लोगों को याद है जी, याद है या भूल गए? इस मसले से इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने क्या साबित किया? जो फी है फवाइद कह के बयान करते हैं, फी है मसाइल, इस मसले के ताल्लुक से कहते हैं, फी ही अन्नल अंबिया यहताजूना लित्तंबीह अला फضल ला इलाहा इल्लल्लाह। इस हदीस में इस बात की दलील है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत बताना अंबिया को भी जरूरी है। अगर अंबिया को भी जरूरत है ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत के बारे में इल्म हासिल करना, तो हमें जरूरत नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद के बारे में जितना हो सके गहराई से इल्म हासिल करने की जरूरत है। पांचवा असल, और ये इंशाअल्लाह आज के दर्स का आखिरी होगा, इसका दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम आपके सामने पेश करेंगे। 10 क़वाइद हैं, जिनमें से 5 क़वाइद आज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगले दर्स में 5 क़वाइद बयान किए जाएंगे। पांचवा असल है अल इह्तिमाम बिस्सुन्नह अन्नबविय्यह, अल इह्तिमाम बिस्सुन्नति नबविय्यह वल हिर्सु अलल अमल बिहा वद्दअवतु इला ज़ालिक। अल इह्तिमाम बिस्सुन्नति नबविय्यह वल हिर्सु अलल अमल बिहा वद्दअवतु इला ज़ालिक। क्या माना? सुन्नत रसूल के सीखने का, उस पर अमल करने का और लोगों को उसकी तरफ दावत देने का खुसूसी एहतमाम, यह है 5वां उसूल और 5वां ज़ाब्ता। सल्फी दावत आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं तो सुन्नत रसूल का जज्बा आपके अंदर कितना है, उसका इल्म आपने कितना हासिल किया, अमली तौर पर उसे कितना अंजाम देते हैं, आपकी जिंदगी में सुन्नत का क्या मकाम है, ये अहम असल है। अगर कोई शख्स सुन्नत से गाफिल है, और सुन्नत से मुराद क्या है यहां पर? मा काना अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु, अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा ने जिस पर अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का मनहज, दूसरे लफ्जों में मनहज सलफ। सहाबाए किराम जिस दीन पर कायम थे उस दीन का इल्म हासिल करना, सलफ सालिहीन के मनहज का इल्म हासिल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने असहाब को तलकीन करते थे
سنت کے التزام کی، بدعت سے دور رہنے کی. تو جہاں سنت ختم ہوگی کیا داخل ہوگا؟ بدعت داخل ہوگی. ابھی بیان کیا توحید کے بارے میں. توحید ختم ہوگی کیا داخل ہوگا؟ شرک. اور سنت ختم ہوگی تو بدعت کو داخل ہونے کا موقع مل جائے گا. تو ہم نے توحید الحمدللہ کمپلیٹ کر لی. اب شرک کا جب دروازہ بند کر دیا ہے تو بدعت کا بھی دروازہ بند کرنا پڑے گا. شرک کا دروازہ بند کیا ہوا ہے لیکن بدعت کا دروازہ چوپٹ کھلا رکھا ہے. یہ سلفی دعوت ہے؟ کہیں سے بھی یہ سلفی دعوت نہیں ہے. شرک کا دروازہ بند کرنے کے ساتھ ساتھ، توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کے ساتھ ساتھ، سنت کا دروازہ بھی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا. اور بدعت کے تمام دروازوں کو، جتنے چاہے کھلے دروازے ہو یا چور دروازے ہو، ان دروازوں کو بند کرنا ضروری ہے. اگر بدعت کو کسی نے گلے لگایا، سلفی دعوت کبھی بھی قائم نہیں کر سکتا، سلفی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. اس لیے سنت کا التزام ضروری ہے. کہاں سے پتا چلے گا سنت کے بارے میں؟ اس کا مصدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بیان کرنے کا جن کتابوں میں اہتمام کیا گیا، صحابہ کرام تابعین کی زندگی، ان کے اقوال اور افعال کو بیان کرنے کا جن کتابوں میں اہتمام کیا گیا ہے، ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا. اور اس میں سب سے پہلے کیا آئیں گے؟ حدیث کی کتابیں. اور دوسرے نمبر پر وہ کتابیں جو آثار سلف کو بیان کرنے کا اہتمام کرتی ہیں، جیسے کہ وہ کس دین پر قائم تھے، کس عقیدے پر قائم تھے، ان کا منہج کیا تھا. جیسے کہ ہم متعدد مجالس میں بیان کر چکے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی خلق و افعال العباد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب السنہ، اصول السنہ جسے کہا جاتا ہے، جس کی شرح بھی آپ کے سامنے کی گئی تھی. اسی طرح امام ابو بکر الاسماعیلی کی، امام ابن بطال اکبری رحمہ اللہ کی، امام آجوری کی، امام لالکائی رحمہ اللہ کی، امام طبری رحمہ اللہ کی. یہ تمام ہمارے وہ اسلاف ہیں جنہوں نے سلف صالحین کس عقیدے و منہج پر قائم تھے اسے بیان کرنے کا اہتمام کیا. عقیدے اور منہج کی کتابیں. کتب حدیث کے بعد جیسے کتب ستہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اسی طرح امام طبرانی کی کتابیں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب، امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب. یہ تمام جو ہمارے محدثین کرام ہیں، ان کی حدیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد، اسی طرح آثار سلف پر جو کتابیں ہیں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح السنن الکبریٰ للامام البیہقی، المحلی لابن حزم، یہ آثار سلف کے اوپر اہم کتابیں ہیں. اسی طرح تفسیر کی کتابیں جیسے تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم، یہ سلف صالحین کے آثار کو بیان کرنے کا اہتمام کرتی ہیں. ان تمام کتابوں سے خصوصی واسطہ ہو، چاہے ان کا تعلق حدیث سے ہو، فن حدیث سے، یا ان کا تعلق عقیدہ و منہج کی کتابیں ہو جو سلف صالحین کی ہیں. ان کتابوں کے اندر جا کر دیکھیں کہ سلف صالحین کس دین پر قائم تھے. تو اس پر اگر وہ قائم ہے تو کہا جائے گا فلان علی السنہ. تو یہاں سنت بدعت کے بالمقابل ہے. سنت کس کے مقابل ہے؟ بدعت کے بالمقابل ہے. لہذا اس سنت کے علم کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں بہت پیچھے ہیں. جس طرح توحید کے اندر پیچھے ہیں، اس سے زیادہ پیچھے ہیں سنت کا علم حاصل کرنے میں. بلکہ آپ اکثر و بیشتر وہ لوگ جو بہت زیادہ سوشل میڈیا میں کودتے پھاندتے ہیں، ان کو جا کر پوچھیں ان مصادر کے بارے میں، ان کو مصادر تک کا علم نہیں ہے. چہ جائے کہ ان مصادر کو کبھی پڑھے ہوئی ہو، اپنی نظر سے دیکھے بھی ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے. مصادر کے ناموں تک کا علم نہیں ہے، اور وہ اس زعم میں زندگی گزار رہا ہے کہ ہم سلفی دعوت کے علم بردار ہیں. جسے مصادر تک کا علم نہ ہو، کہاں سے ہم سنت رسول کا علم حاصل کریں گے
کس پر ہمارے سلف صالحین قائم تھے، کہاں سے کن کتابوں سے علم حاصل کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود کچھ نہیں ہوگا وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ایک فقیر کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ اس لیے پہلے ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہدایت کے اوپر اس کی زندگی گزرے۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ میں گمراہی پر زندگی گزاروں اور لوگ مجھے کہیں کہ فلاں گمراہ ہے اور اس کا تعلق فلاں گمراہ فرقے سے ہے؟ کوئی چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ مثال کے طور پر الاخوان المسلمین ایک بدنام گروہ ہے، بدنام جماعت ہے، جو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسے اخوانی کہا جائے، ہے یا نہیں؟ دنوں رات اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، انہی کی دعوت لوگوں کے درمیان پھیلا رہے، اور ان کو کہا جائے کہ فلاں جماعت اسلامی کا بندہ ہے، اخوان المسلمین ہے، وہ اخوانی ہے، بگڑ جائے گا بندہ۔ تو جب آپ اس سے بگڑتے ہیں تو اس سے دوری بھی اختیار کر لیجئے، لیکن نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اسی پر قائم رہے، بس لوگ اسے سلفی کہیں۔ اور اس کتاب کو لکھنے کا اہم مقصد جو مقدمے کے اندر شیخ نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ سلفی دعوت کو بعض لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، ایسی چیز لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں جس کا سلفیت سے کوئی تعلق نہیں، اور نام دیتے ہیں سلفی دعوت کا۔ تو یہ اس کے اصول و ضوابط ہے سلفی دعوت کی۔ اگر یہ اصول آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی دعوت میں موجود ہے، تب آپ کی دعوت سلفی دعوت ہے، اور یہ اصول ہی آپ کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ سنت کا علم کہاں سے حاصل ہوگا، عقیدہ و منہج کا علم کہاں سے حاصل ہوگا، اس کے اصل مصادر کیا ہیں، تو آپ کہاں سے سلفی دعوت پیش کریں گے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب اصول کا، کتابوں کا، مصادر کا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی دعوت سلفی دعوت نہیں ہے۔ پھر تو آپ ہدایت کے اوپر چاہتے ہیں کہ زندگی گزاریں، آپ کا شمار گمراہ فرقوں کے ساتھ نہ ہو، کوئی آپ کو گمراہ نہ کہے، تو جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا اس کا اصول؟ ان تطیعوہ، کیا کہا؟ تہتدوا، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو ہدایت کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہو کر گزرتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اللہ کے رسول کی اتباع کرو تب ہدایت پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ لہذا اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تبھی ہدایت کے راستے پر چل سکتا ہے، ورنہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام ہدایت نہیں ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں كان من مضى من علمائنا يقول كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة۔ جو ہمارے علماء گزر چکے ہیں، امام زہری کی وفات کب ہوئی ہے؟ 124 سے 25 ہجری میں، تو ان کے سلف کون ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ یا کبار تابعین، یہی ہوں گے ان کے سلف نا۔ تو فرما رہے کان من مضى من علمائنا یقول، تو یہ کن کا قول بیان کر رہے ہیں؟ وہ یا تو صحابہ اکرام کا یا کبار تابعین کا۔ کیا کہتے تھے وہ؟ الاعتصام بالسنت نجاہ، سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا اسی میں نجات ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ یہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سواری کی تھی، جو سوار ہو گیا تھا بس وہی نجات پائے تھے، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں تھے ان کا حشر کیا ہوا تھا؟ سب کے سب غرقاب ہو گئے تھے، گرچہ جودی پہاڑ پر چڑھ جائیں بچ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اگر بدعت سے بچنا ہے سنت کو لازم پکڑے، اور سنت سے مراد کیا ہے؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں سنت سے مراد ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ،
جس پر اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ قائم تھے. دوسرے لفظوں میں منہج سلف. تو منہج سلف کے اختیار کیے بغیر آپ بدعت کے دلدل سے نہیں بچ سکتے. نجات چاہتے ہیں، منہج سلف اس کا حل ہے، بس یہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اسی سے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی 5 اصول اگلے ہفتے سوموار کے دن باذن اللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن اصولوں کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین ہمیں ان اصولوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سلفی دعوت کو پہلے خود اپنانے کی اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب آخر میں چند سوالات آپ سے ہوں گے اور یہ انعامات ہیں، اسی طرح کچھ مبلغ بھی انشاءاللہ. کتاب بند کر دیں، بس دماغ کھلا رکھیں.